السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ایک اور خوبصورت نام المؤمن کے بارے میں پڑھیں گے۔ المؤمن کا معنی ہے امن دینے والا۔ اس سے مراد وہ ذات ہے جس نے لوگوں کو امن دیا کہ وہ اپنی مخلوق میں سے کسی ایک پر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ جو بھی اس پر ایمان لے آئے گا اس کو وہ اپنے عذاب سے امن میں رکھے گا اور ہر ایک کو وہی دے گا جس کا وہ مستحق ہے۔ قرآن مجید میں سورہ النساء میں ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر ایک نیکی ہوگی تو اس کو دگنا کرے گا، یہ اس کی رحمت ہے، اور اپنے پاس سے بہت بڑا اجر عطا کرے گا۔ یعنی کہ وہ ایک ذرے کو پہاڑ بنا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کے سامنے ایک امتی کو باہر نکالے گا اور اس کے سامنے 99 رجسٹر کھولے گا، جس میں سے ہر رجسٹر تا حد نگاہ پھیلا ہوا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کیا تو ان میں سے کسی کا انکار کرتا ہے؟ کیا کرامن کاتبین نے تجھ پر کوئی ظلم کیا ہے؟ تو وہ کہے گا نہیں ہے پروردگار۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تمہارے پاس کوئی عذر ہے؟ تو وہ آدمی کہے گا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر فرمائے گا کیوں نہیں، ہمارے پاس تیری ایک نیکی ہے، آج تجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ پھر کاغذ کا ایک ٹکڑا نکالا جائے گا جس پر لکھا ہوگا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اسے میزان عمل کے پاس حاضر کرو۔ تو وہ عرض کرے گا پروردگار، کاغذ کے اس پرزے کا اتنے بڑے رجسٹروں کے ساتھ کیا مقابلہ ہے؟ تو اسے کہا جائے گا آج تجھ پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ تو چنانچہ رجسٹروں کے ایک پلڑے میں ان کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا تو ان کا پلڑا اوپر ہو جائے گا، اور دوسرے پلڑے جو اس کا پلڑا ہوگا اس میں کاغذ کا پرزہ رکھا جائے گا، اور وہ جھک جائے گا، کیونکہ اللہ کا نام ان سب سے زیادہ بھاری ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کے پاس ایک نیکی بھی ہوگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بھی ضائع نہیں کریں گے، تو اس کی وجہ سے اس کو امن عطا کریں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس کس کو امن دیں گے؟ ایک تو وہ جو اس پر ایمان لائے گا، لیکن اور وہ کون سی خاص باتیں ہیں کہ جو انسان کے لیے امن کا باعث ہوں گی؟ تو سب سے پہلے یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو، اہل ایمان کو امن عطا فرمائے گا۔ قرآن مجید میں سورہ یونس میں آتا ہے سنو خبردار رہو، بے شک اللہ کے دوست، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یعنی کہ جس شخص کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا اور اس ڈر کے ساتھ وہ یہ زندگی بسر کرے گا اور اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا رہے گا، تو قیامت کے دن وہ اس گھبراہٹ سے محفوظ رہے گا۔ اس پر نہ ماضی کے حالات کا کوئی غم ہوگا، نہ اس نے اپنی زندگی جو صحیح طور پر نہیں گزاری، اور نہ آئندہ کے انجام کے بارے میں وہ فکر مند ہوگا۔ تو اگر کوئی بھی انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنے انجام میں پرامن رہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر طرح کا شرک چھوڑ دے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حق میں کمی کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا، لیکن شرک کے گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ شرک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات اور اس کے حقوق، اس کے اختیارات، کسی بھی چیز میں شرک کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اور شرک اکبر سے بھی بچنا چاہیے کہ جس میں غیر اللہ کو سجدہ کرنا، یعنی کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے جھکنا، یا کسی اور سے دعا کرنا، یا کسی اور کے نام پر صدقہ خیرات کرنا، یا پھر کسی اور کو اپنا حاجت روا یا مشکل کشا سمجھنا۔ تو یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ شرک میں آ جاتی ہیں۔
اسی طرح ریاکاری یعنی دکھاوے کو بھی شرک قرار دیا گیا ہے، کیونکہ اس میں انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی نہیں بلکہ بندوں کی خوشنودی کے لیے نیک عمل کر رہا ہوتا ہے، جو بظاہر یہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو خوش کر رہا ہے، لیکن اس کے اندر ایک چور ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ چونکہ سینوں کے راز تک جانتے ہیں، تو یہ چیز بھی اس کو سخت ناپسند ہے کہ کوئی شخص بظاہر اللہ کے نام کی نماز پڑھے یا قربانی کرے، لیکن اس کے دل میں یہ ہو کہ لوگ اس کو نیک سمجھیں، تو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ پھر اسی طرح اہل ایمان کو برزخ میں بھی امن دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر مرنے والا نیک آدمی ہوتا ہے تو فرشتے اس کی قبر میں اس کو اٹھا کر اس طرح بٹھاتے ہیں کہ اس پر کوئی خوف اور گھبراہٹ نہیں ہوتی، یعنی کہ اس کے ایمان کی وجہ سے وہ تنہائی کا وقت اور اندھیرے کی جگہ اس کے لیے پرسکون بن جاتی ہے۔ اصل میں تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ وہ اپنے بندے کو کسی بھی جگہ اس کے دل کی حالت بدل کر اس کو قرار اور چین نصیب کر سکتا ہے۔ پھر اسی طرح قیامت کے دن بھی ایسے لوگ گھبراہٹ میں نہیں ہوں گے۔ فرمایا انہیں وہ سب سے بڑی گھبراہٹ غمگین نہ کرے گی، انہیں اس وقت کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، جبکہ ہر شخص پریشان ہوگا۔ ایمان والے جو ہیں وہ اس پریشانی سے محفوظ ہوں گے اور ان کی مدد کے لیے فرشتے آئیں گے اور کہیں گے یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے۔ پھر اسی طرح اللہ کی رحمت کی امید رکھنے والے، ان کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ امن میں جگہ دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک نوجوان کے پاس گئے جو فوت ہو رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ تو وہ بولا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ سے مغفرت کی امید بھی رکھتا ہوں لیکن اپنے گناہوں سے بھی ڈرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو باتیں اس وقت جس بندے کے دل میں جمع ہو جائیں گی، یعنی کہ امید اور ڈر، تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ دے گا جس کی اس کو امید ہوگی، اور جس سے وہ ڈر رہا ہے اس سے اس کو امن دے دے گا۔ تو گویا جو شخص دنیا میں اللہ کا تقویٰ کرتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے گناہوں کو چھوڑ دے گا اور اللہ کو یاد کرتے ہوئے زندگی بسر کرے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو امن عطا کرے گا۔ اسی طرح وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی امن عطا کرے گا۔ المؤمن کا ایک اور معنی ہوتا ہے تصدیق کرنے والا، یعنی وہ ذات کہ جب مومن اس کی توحید کا اقرار کریں گے تو وہ ان کی تصدیق کرے گا اور وہ ان کی بات کو سچ مان لے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی وہ واحد ذات ہے جس نے اپنی توحید بیان کی ہے۔ اللہ نے گواہی دی ہے کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں نے اور علم والوں نے بھی اس حال میں کہ وہ انصاف پر قائم ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سب پر غالب ہے، کمال حکمت والا ہے۔ بے شک دین جو ہے وہ اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نمبر 1 کے توحید کا اعلان کیا، اور دوسری طرف دین اسلام کو پسند فرمایا، اور ہمیں ملت ابراہیم کی پیروی کا حکم بھی دیا، یعنی کہ جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کا اقرار کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اس بات کی تصدیق فرمائیں گے اور ان کو نجات عطا فرمائیں گے۔ تو ہم سب کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خاص التجا کریں، فریاد کریں کہ وہ ہماری ذاتی زندگیوں میں، ہماری اجتماعی زندگیوں میں، ہمارے شہروں میں، ہمارے ملکوں میں امن و امان قائم کرے، کیونکہ اسی کی طرف سے امن آتا ہے اور وہی امن دینے والا ہے۔ تو جب ہم اپنے چاروں طرف بد امنی دیکھتے ہیں، اور اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں، اپنے شہروں میں، اور اس کی وجہ سے جو ہمارا دل ہے وہ تنگ ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوب خوب پکاریں کہ اے امن دینے والے، تو ہم سب کو امن عطا کر، جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا سنی اور مکہ کو امن والا شہر بنایا، اسی طرح ہمارے رہنے کی جگہوں کو بھی باعث امن بنا دے۔ دلوں کا اضطراب اور دلوں کی بے چینی اس کو دور کرنے والا صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اطاعت کی توفیق دے،
ان کاموں کی توفیق دے جو امن کو لے کر آتے ہیں، اللہ کی رحمت کو جوش میں لاتے ہیں، اور ان چیزوں سے بچائے کہ جس سے امن ختم ہوتا ہے، کیونکہ امن تعبیر اور ترقی کے لیے نہایت ضروری ہے، اس دنیا کی فلاح اور آخرت کی کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امن نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔